حضرت امام مالک سے پوچھا کسی نے کہ حضرت نبی کی گستاخی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بدلہ لینا چاہیے۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر کوئی قتل نہ کرے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو پھر جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں نا۔ لیکن موت کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن سود چھوڑنا قبول نہیں ہے، رشوت لینا چھوڑنا قبول نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا قبول نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ کیسے عاشق رسول ہیں؟ آج اس ماحول کے اندر ایک آواز آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ فرانس کے بدبختوں نے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، حضرت امام مالک سے پوچھا کسی نے کہ حضرت نبی کی گستاخی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بدلہ لینا چاہیے۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر کوئی قتل نہ کرے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو پھر جینے کا حق نہیں ہے، اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور یہ امت کچھ نہ کر سکے۔ اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق ہے؟ کیا صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، کیا صرف لائٹنگ کر دینے سے ہم حق ادا کر سکیں گے؟ کیا صرف بازاروں کو سجا دینے سے ہم حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر لے سکیں گے؟ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ دشمن دندناتا پھر رہا ہے، مانا کہ اس وقت استعماری قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، مانا کہ اس وقت ایسے قوانین لاگو ہیں کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ بدبخت فرانس میں بیٹھا ہے، وہ بدبخت فرانس میں بیٹھا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر میں اور آپ مجبور کر سکتے ہیں، میں اور آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ کس طرح مجبور کر سکتے ہیں؟ ہم فرانس کی جو ہے مصنوعات ان کا بائیکاٹ کریں، ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ہم ہر اس چیز کا بائیکاٹ کریں جو فرانس والے اپناتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ گھر گھر میں نبی کی سنت کا چرچا ہو، گھر گھر میں مصطفیٰ کا چرچا ہو، گھر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا ہو۔ جب سے ہم نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جب سے ہم نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہاں سے دشمن کو شے ملی ہے، دشمن سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج کہا جائے نا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، کر دو بائیکاٹ۔ آج ہیلے بہانے کرتے ہیں، جی وہ اتنی پروڈکٹ ہم نے خریدی تھی، نہیں بیچیں گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، نہیں بیچیں گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، نبی کی حرمت سے تمہارا کاروبار زیادہ اہمیت کا حامل ہے، نبی کی حرمت سے تمہارا کاروبار زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
آج میرا بچہ بسکٹ نہیں کھائے گا، وہ بسکٹ جس کی کمپنی فراز کی ہے، کیا میرا بچہ بھوکا مر جائے گا؟ میرا بچہ وہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا، میرا بچہ وہ شیمپو نہیں استعمال کرے گا، میرے جسم پر وہ خوشبو نہیں لگے گی جو فرانس سے آتی ہے۔ اور فرانس کی آئی ہوئی خوشبو لگانے والوں سنو، نبی کی محفل کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ گے، نبی کی محفل کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج نبی کی شان میں وہ بدبخت گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج کی 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، اس وقت کا تقاضا یہی ہے۔ آج اگر ہم کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم گنبد خضرا میں آرام کرنے والی ہستی آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آج پیغام پہنچائیں۔ اس مدینہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے حضور ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، ہمارے اختیار میں جتنا تھا ہم نے کر دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، ہمارے اختیار میں جتنا تھا ہم نے کر دیا ہے۔ آج کے بعد ان بدبختوں کی کسی مصنوعات کا ہمارے گھر کے اندر استعمال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں، سنتیں اپنائیں۔ صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں، ان کے حسن و جمال کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، ان کے حسن و جمال کو سننا بھی عبادت ہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنا اس سے افضل عبادت ہے۔